محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ میں نے بھی ایک یوٹیوب چینل کھول لیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم قرآن و حدیث کی صحیح باتیں پہنچائیں گے۔ تو آج میں ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے بارے میں جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اپنا نسب پاک حضرت سیدنا عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک بیان فرمایا ہے۔ ہم ویڈیو کے ذریعے سے حضرت سیدنا عدنان رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک کی زندگی کے متعلق جانیں گے۔ یہاں بات ایک یاد رکھ لیجئے اور ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنے بھی آپ کے نسب مبارک کے اجداد ہیں یعنی دادا ہیں، وہ سب کے سب موحدین ہیں، یعنی خدا کو ایک ماننے والے تھے۔ ان میں سے کسی سے بھی بت پرستی یا متعدد خدا تصور ماننا ثابت نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں جو اپنے نسب پاک حضرت سیدنا عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک بیان کیا ہے، اسے آپ سن لیجئے۔ نسب پاک یوں ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر ابن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معید اور بن عدنان۔ یہ سارے نام جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں بیان کیا ہے۔ اب ہم سبوں کے بارے میں تھوڑا جانیں گے۔ جن ناموں کا میں نے ذکر کیا ہے سبوں کے بارے میں آپ تھوڑا جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں حضرت سیدنا عدنان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ان کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے جن کی پوری دنیا میں سلطنت قائم ہوئی۔ اس نے جب عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بخت نصر کو یہ پیغام دیا کہ عرب کے جس قبیلے پر چاہو حملہ کر دو، لیکن اس میں ایک عدنان نام کے شخص کو کچھ نہ کرنا کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 21ویں پشت کے دادا حضرت عدنان کو کچھ نہ کیا اور ان کو قید کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت عدنان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کی حفاظت فرمائی بخت نصر سے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان کے لڑکے حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے تھے،
ایک کا نام معید اور دوسرے کا نام اک۔ اک نے یمن کی طرف ہجرت کی اور صاحب سلطنت ہوئے، اور معید جو کہ عرب میں ہی رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، ایک مرتبہ پھر بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا تو قبیلہ بنی عدنان نے ان کا جو ہے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس وقت کے نبی حضرت یوحنا علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ معید بن عدنان کو ان کے قبیلے سے لے آؤ۔ جب یہ وحی ہوئی تو ایسا ہی ہوا، حضرت یوحنا علیہ السلام نے انہیں وہاں سے اپنے ساتھ حران لے آئے۔ اس وقت حضرت معید کی عمر 12 سال کی تھی۔ حضرت یوحنا علیہ السلام ان کی بڑی محبت و شفقت سے پرورش فرمائی۔ جب بخت نصر مر گیا تو حضرت معید بن عدنان بنی اسرائیل کے ساتھ مکہ آئے اور اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہنے لگے۔ یہاں ان کی شادی ہوئی جس سے حضرت نزار کی ولادت ہوئی۔ یہ تھے حضرت معید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم حضرت نزار کے بارے میں جانیں گے کہ نزار کے معنی جو ہے قلیل ہے۔ یہ نزار نام کیوں پڑا وہ سنیں۔ ان کے والد حضرت معید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ولادت کے وقت دیکھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے۔ ان کے والد حضرت معید رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت کے وقت ہی دیکھا ان کے پیشانی میں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے، تو آپ بے حد خوش ہوئے، اور اس خوشی میں آپ نے مساکین کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کہا یہ سب کچھ اس بچے کی خوشی کے مقابلے میں قلیل ہے، اسی لیے آپ کا نام نزار پڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے آپ کا نام حضرت۔ اس کے بعد ہم سیدنا مضر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے، مختصر حالات جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ مضر کا اصل نام عمرو تھا، ابو الیاس ان کی کنیت تھی اور مضر ان کا لقب تھا۔ مضر کے معنی ترش کے ہیں، اور آپ کو ترش اشیاء جو ہے بہت پسند تھی، اس لیے آپ کو مضر کہا جاتا تھا۔ آپ بڑے حکیم و دانا تھے اور انتہائی خوش آواز تھی، یعنی حضرت مضر کو جو اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی تھی وہ بہت ہی خوش آواز تھی، اور آپ کو جو چیز پسند تھی وہ ترش اشیاء جو ہے بہت پسند تھی۔ اس کے بعد ہم جانیں گے حضرت سیدنا الیاس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آیا ہے، یہ پہلے شخص ہیں کہ جب یہ حج کے موقع پر کعبہ شریف کا طواف کرنے گئے تو دوران طواف جو ہے آپ اپنی پشت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کی آواز سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا الیاس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا تو اپنی پشت سے جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کی آواز سنتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا مدرکہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا حضرت مدرکہ ہیں، ان کا اصل نام عامر بھی کہا گیا ہے اور عمر بھی بتایا جاتا ہے، اور آپ کو مدرکہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ نے اہل عرب میں بہت عزت و شرف اور رفعت و بلندی کو پایا، اور مدرکہ کا معنی بھی پانے والے ہیں، اسی مناسبت سے آپ کو مدرکہ کہا جاتا ہے، یعنی عزت و شرف پانے والے۔ اس کے بعد ہم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 15ویں پشت کے جد امجد ہے۔ ان کی کنیت ابو الاسد تھی، اور روایت کے مطابق ان کے 4 بیٹے تھے۔ تو حضرات محترم، میں نے ابھی جو بھی نام بتائیں ان کے بارے میں ہم نے مختصر سن لیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو اس کے آنے والے نام ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرا حوصلہ افزائی کریں، تاکہ میں اچھی باتیں آپ تک قرآن و حدیث کی روشنی میں لاؤں گا، اور جو بھی میں نے بتایا اسے آپ سنیں اور اسے یاد کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں سنیں، اس کو یاد کر لے اور اپنے ذہن میں بٹھا لے، تاکہ کوئی شخص بھی آپ سے پوچھے کہ بتائیے آپ کے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 15ویں پشت کے دادا کا نام کیا تھا،
16ویں پشت کے دادا کا نام کیا تھا، 20ویں پشت کے دادا کا نام کیا تھا، تو آپ فوراً انہیں بتا دے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا پڑے گا اور آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا